بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، فتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلسلہ وار قسط نمبر 83 میں ہم اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کو ہم نے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آج یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ تو دوستو، 20 ستمبر 1187 کو سلطان صلاح الدین ایوبی یروشلم کی فسیلوں تک پہنچ گئے تھے۔ 75 دن کی قلیل مدت میں اسلامی لشکر نے پوری صلیبی سلطنت کو مغلوب کر لیا تھا۔ بس ایک بیت المقدس باقی تھا جسے خون ریزی کے بغیر فتح کرنے کی سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے باہر کی جانب باب داؤد کی درمیانی دیوار کے سامنے اپنے مورچے قائم کیے، مگر جب سلطان نے شہر کے فصیل پر نظر ڈالی تو اسے بڑا ہی عجیب منظر دکھائی دیا۔ پوری فصیل عسائی محافظوں سے اس طرح بھری ہوئی تھی کہ جیسے یروشلم کے سارے مکانات اور عبادت گاہیں خالی ہو گئی اور تمام عسائی یروشلم کی حفاظت کے لیے فصیل پر جمع ہو گئے۔ سلطان کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ اس نے غلط جگہ کا انتخاب کیا، کیونکہ اس کے قائم کیے ہوئے مورچے ان برجوں کی زد میں آتے تھے جہاں صلیبی تیر اندازوں کا ہجوم تھا۔ اس کے علاوہ سورج کی شعاعیں بھی مسلمان سپاہیوں کی آنکھوں پر سیدھی پڑتی تھی، جس کے بحث وہ 3 پہر تک مسلسل جنگ جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ نتیجن صلاح الدین ایوبی نے شہر کے دوسرے حصوں کا جائزہ لیا اور پھر 5 دن کے بعد اپنی فوج مشرق کی طرف لے گئے۔ یہ مقام وادی قدرعان کے قریب بلندی پر واقع تھا اور یہاں فصیل کا حصہ بھی کمزور تھا۔ جب 25 ستمبر سن 1187 کو یروشلم کے باشندوں نے اسلامی لشکر کو باب داؤد سے گزر کر مشرق کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ یہی سمجھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے سخت حفاظتی انتظامات دے کر محاصرہ اٹھا لیا ہے اور وہ ناکام و نامراد واپس جا رہے ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر عیسائیوں میں ناقابل بیان خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ فصیل سے اتر کر اپنی عبادت گاہوں میں شکر ادا کرنے کے لیے چلے گئے۔ اجتماعی طور پر انتہائی مسرت امیز اور پرجوش نعرے لگاتے گئے۔ ان نعروں کے شور سے پورا یروشلم گونج اٹھا تھا۔ ہر عیسائی کی زبان پر ایک ہی مخصوص نعرہ تھا: خداوند خدا نے مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ ناکام اور نامراد الٹا دیا۔ پھر دوسرے دن یروشلم کے باشندوں کا یہ جشن طرب گیرا ازاری اور ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ اہل شہر نے ڈوبتے دلوں اور بجھتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ جبل زیتون پر اسلامی پرچم لہرا رہے تھے۔ 40 مجنیں خیز نصب کی جا چکی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نقب زنوں نے رات بھر میں فصیلوں کے اندر سرنگیں نکال لی تھی اور 10,000 مسلمان سواروں نے استفین اور جو ثقافت کے دروازوں کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اس طرح وہ عیسائی فوجیوں کے حملے روکتے رہے اور سرنگ لگانے کا کام جاری رکھا، جہاں تک کہ 2 دن کے مختصر سے عرصے میں فصیل کے اندر 15-20 گز لمبی سرنگ بنا لی گئی تھی۔ یروشلم اپنے انجام کے قریب پہنچتا جا رہا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر عیسائی نائٹس نے نقب زنی کو روکنے کے لیے بھرپور حملہ کیا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کے جان بازوں نے انہیں مار بھگایا۔ عیسائی نائٹس کے فرار ہوتے ہی یروشلم کے باشندوں کو یقین آ گیا تھا کہ اب ان کی آزادی کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ نتیجن پورا شہر ماتم کدا بن گیا۔ ہر گلی کوچے میں آہ و بکا کی آوازیں ابھرنے لگی۔ لوگوں نے جوک در جوک کلیساؤں گرجوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا تاکہ خداوند خدا کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر آفتاب صاحب سے محفوظ رہ سکے۔ کچھ عیسائی اس قدر بدحواس ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پتھروں اور تازیانوں سے زخمی کر لیا تھا اور بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر چیخ رہے تھے: اے خداوند خدا، ہمارے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر ہم نے خود ہی اپنے گناہوں کی سزا تجویز کر لی ہے، بس ہمیں معاف فرما اور کافروں مطلب کہ مسلمانوں کے حوالے نہ کر۔ عیسائیوں کی خوف و دہشت کا یہ عالم تھا کہ ماؤں نے اپنی بیٹیوں کے سر کے بال کاٹ دیے تھے اور انہیں بے لباس کر کے ٹھنڈے پانی میں ڈال دیا تھا۔ شاید عیسائیوں کے نزدیک ایک شگون تھا کہ جس کے ذریعے بلاؤں کو ٹالا جا سکتا ہے۔
رہبوں اور پادریوں کی وحشت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ وہ صلیب بلند کیے اور توبہ و استغفار کرتے ہوئے ایک جلوس کی شکل میں یروشلم کے شہراؤں سے گزر رہے تھے۔ ان مذہبی پیشواؤں کو یقین تھا کہ اس عمل سے خداوند راضی ہو جائے گا اور بیت المقدس کو مسلمانوں کی تسلط سے محفوظ رکھے گا، مگر ایک انگریز مورخ کے مقام اہل شہر کی بدعمالی اور بدکاری سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تنگ آ چکے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ گناہ گاروں کی دعائیں اب باب قبولیت تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ مسلمان نقب زنوں کے ذریعے فصیل میں لگایا جانے والا شکار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بس چند گھنٹوں کی بات تھی، اس کے بعد لشکر اسلامی یروشلم میں داخل ہو جا رہا تھا اور پھر یہ مقدس شہر اہل ایمان کے رحم و کرم پر ہوتا۔ اس سنگین اور نازک صورتحال کو دیکھ کر یروشلم کے حکمرانوں نے عام اعلان کر دیا کہ جو سپاہی فصیل اس شگاف پر پہرا دے گا اسے 100 اشرفیاں بطور انعام دی جائیں گی، مگر عیسائیوں کی شکستی اور مایوسی کا یہ عالم تھا کہ نہ تو شہر مقدس کی حفاظت کا نعرہ اور نہ اتنے بڑے انعام کا لالچ انہیں فصیل پر پہرے دینے پر مجبور کر سکا۔ اب یروشلم کے عوام کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ خون ریزی سے بچنے کے لیے ہتھیار ڈال دی جائے۔ ایسی ہنگامہ خیز ساعتوں میں حکمرانوں اور فوجی سالاروں کے ذہن بھی معاف ہو چکے تھے۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک بار سب مل کر پوری شدت سے مسلمانوں پر حملہ کر دیں اور سب کے سب کٹ کر مر جائے، مگر بطریق اعظم عیسائیوں کے سب سے بڑے پادری ہرکولس نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور یروشلم کے حکمرانوں کے سامنے انتہائی جذباتی تقریر کرتے ہوئے کہا، بے شک ہم سب کے سب صلیب کی عزت اور قربان ہو جائیں گے، مگر جانتے ہو کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہماری عورتیں اور بیٹیاں دشمنوں کے تصرف میں آ جائیں گی اور معصوم بچے ہمیشہ کے لیے غلام بنا لیے جائیں گے۔ بطریق اعظم ہرکولس کی دل دہلا دینے والی گفتگو سن کر یروشلم کے تمام حکمرانوں اور فوجی سالاروں کے چہروں پر فکر مندی اور پریشانی کے گہرے سائے لرزنے لگے۔ پھر یہ آفت ہمارے سروں سے کیسے ٹلے گی؟ ایک فوجی سالار نے انتہائی جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں بطریق اعظم سے سوال کیا۔ ایک بار پھر صلاح الدین ایوبی کو صلح کا پیغام بھیجا جائے۔ بطریق اعظم ہرکولس نے جواب میں کہا، ان خون ریز لمحات کو کسی طرح ٹال دینا ہی ہم عیسائیوں کے حق میں ہے۔ زندہ بچے تو جینے کا کوئی اور راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ ہرکولس کی آنکھوں سے فریب اور عیاری کا رنگ چلک رہا تھا۔ سلطان تو بزور شمشی یروشلم کو فتح کرنے کی قسم کھا چکا ہے۔ دوسرے سالار نے پریشانی میں کہا، پھر والی مصر اپنی قسم کیوں توڑے گا جبکہ وہ فتح کی منزل کے بہت قریب کھڑا ہے؟ آخر طویل بحث و تمیز کے بعد بالیانے کو صلح کی پیغام لے جانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہ وہ فریب کا شخص تھا جسے ایک بار سلطان نے رحم کا کر معاف کر دیا تھا۔ پھر اسی مکار صلیبی نے بدترین عہد شکنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر دی تھی۔ اس لیے وہ سلطان کے سامنے جانے سے خوفزدہ تھا کہ کہیں والی مصر غصے میں آ کر اسے قتل ہی نہ کروا دے۔ مگر جب ہرکولس اور دوسرے فوجی سالاروں نے مذہب کا واسطہ دیا تو بالیان صلح کا پیغام لے کر جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ پھر جب بالیان صلح کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں پہنچا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ مسلمان جان بازوں نے شگاف میں داخل ہو کر یروشلم کی فصیل پر اسلامی پرچم لہرا دیا تھا۔ بالیان کو اپنے سامنے پا کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہایت تحقیر امیز لہجے میں کہا، تم بھی بڑے عجیب لوگ ہو، جب ہار جاتے ہو تو پیروں پر سر رکھ کر زندگی کی بھیک مانگنے لگتے ہو، پھر جب تمہیں بخش دیا جاتا ہے تو اس بدترین احساس سے فراموشی کا مظاہرہ کرتے ہو کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب کون سا فریب کار منصوبہ لے کر میرے پاس آئے ہو؟ بالیان نے ندامت سے سر جھکاتے ہوئے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا، سلطان محترم، میں کل بھی اپنی قوم سے مجبور تھا اور آج بھی۔ میں تم سے تمہاری پچھلی مجبوریوں کا حساب طلب نہیں کرتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بے نیازانہ اس کو کہا، مگر آج کیا مجبوری ہے؟ میں اپنی قوم کے نمائندے کی حیثیت سے صلح کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ بالیان کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور لہجہ بہت مدم تھا۔ بالیان کی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرایا
کیا تم نے اپنے شہر کی فضیل پر اسلامی پرچم لہراتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ شکست کھا جانے کے بعد کسی قوم نے صلح کا پیغام بھیجا؟ یہ تو جنگ کا فیصلہ ہونے سے پہلے کا مرحلہ ہے۔ اب ان باتوں کا وقت گزر چکا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ان باتوں کا وقت گزر چکا ہے، مگر پھر بھی یہ میرا فرض ہے کہ میں سلطان محترم کو اپنی قوم کے فیصلے سے آگاہ کروں۔ عیار بالیان نے ایک نئی چال چلتے ہوئے کہا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سپاہی محض اس امید پر جنگ کو ٹال رہے ہیں کہ آپ یروشلم کے باشندوں کے ساتھ بھی اس نرمی اور شفقت کا سلوک کریں گے جو دوسرے مفتوحہ علاقوں کے رہنے والوں کے ساتھ کیا گیا۔ ہمیں موت سے نفرت ہے اور زندگی کی شدت خواہش ہے۔ جب ہماری تمام امیدیں ٹوٹ جائیں گی اور ہمیں اپنی موت کا یقین ہو جائے گا تو خدا کی قسم ہم اپنی بیٹیوں اور عورتوں کو قتل کر دیں گے، دولت اور ساز و سامان کو آگ لگا دیں گے اور آپ کے لوٹنے کے لیے نہ اشرفی چھوڑیں گے نہ کوئی کھوٹا سکہ، غلام بنانے کے لیے نہ کوئی مرد چھوڑیں گے اور نہ کوئی عورت۔ یہ کہہ کر مکار بالیان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کا چہرہ جوش جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ پھر اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو آخری دھمکی دیتے ہوئے کہا، خدا کی قسم ہم مسجد اقصی اور دوسرے مقامات مقدسہ کو مہدم کر دیں گے، ڈھا دیں گے۔ ہمارے پاس 5000 مسلمان غلام ہیں، ہم ان کو ذبح کر ڈالیں گے اور ہر ایک جانور کی گردن پر چھری پھیر دیں گے۔ پھر ہم ایک ساتھ باہر آئیں گے اور اپنی جانوں کی بازی لگا کر آپ سے مقابلہ کریں گے۔ ہر عیسائی اپنے مقابل کو مارے بغیر موت کا مزہ نہیں چکھے گا، اور اس طرح یا تو ہم عزت کی موت حاصل کریں گے یا عظیم الشان فتح۔ بالیان کی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی تھوڑا پریشان نظر آنے لگے۔ وہ یا اس کی سپاہی موت کی تصور سے خوفزدہ نہیں تھے، بلکہ سلطان کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں بیت عہدی عیسائی مسجد اقصی کو شہید نہ کر ڈالے، جو اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ سلطان نے فوری طور پر بالیان کو دوسرے خیمے میں ٹھہرایا اور تنہائی میں علماء سے مشورے کرنے لگا، اور کس طرح ہم اپنی قسم پوری کر سکتے ہیں۔ آخر طویل غور و خوض کے بعد علماء نے سلطان کو کچھ ایسے طریقے بتائے کہ جن پر عمل کرنے سے ان کی قسم بھی پوری ہو سکتی تھی اور مسجد اقصی کو بھی عیسائیوں کے شر سے محفوظ رکھا جا سکتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ بالیان کو خیمے میں طلب کر کے اپنی شرائط پیش کر دی۔ اگر یروشلم کے سپاہی اس طرح ہتھیار ڈال دیں کہ جیسے یہ شہر حملے کے بعد فتح ہوا ہے تو میری قسم پوری ہو جائے گی۔ اس صورت میں شہریوں کو جنگی قیدی تصور کیا جائے گا۔ ہر مرد کو آزادی حاصل کرنے کے لیے 10، ہر عورت کو 5 اور ہر بچے کو 1 اشرفی ادا کرنی ہوگی۔ اپنے مفلس عیسائی جو ہے جن کے پاس 1 اشرفی بھی نہ ہو، وہ اس رقم کے بدلے آزاد کر دیے جائیں گے جو یروشلم کے بادشاہ کے خزانے میں موجود ہے۔ شہر خالی کرنے اور فدیہ ادا کرنے کے لیے 40 دن کی مہلت دی جائے گی۔ اس مدت کے بعد جو لوگ باقی رہ جائیں گے وہ غلام شمار کیے جائیں گے۔ بالیان نے واپس جا کر یروشلم کے حکمران اور فوجی سالاروں کے سامنے سلطان صلاح الدین ایوبی کا شرائط نامہ پیش کر دیا۔ اگرچہ یہ شرائط نامہ غلامی کی کسی دستاویز سے کم نہیں تھا، لیکن صلیبیوں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ وہ سلطان کی پیش کردہ ایک شرط کو قبول کر لیتے۔ بالآخر 2 اکتوبر سن 1187 کو ہتھیار ڈال دینے کی شرائط نامے پر دستخط ہو گئے۔ اس معاہدے کے بارے میں کچھ انگریز مورخ تحریر کرتے ہیں، یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس روز معاہدے پر دستخط ہوئے اسی دن رجب کی 27 تاریخ یعنی معراج کی رات تھی۔ سبحان اللہ! عیسائی مورخوں کے نزدیک یہ اتفاق عمل ہو سکتا ہے، مگر اہل ایمان اس راز سے باخبر ہے کہ یہ قدرت کا ایک طے شدہ منصوبہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی معراج کی مقدس رات کو بیت المقدس میں داخل ہو۔ یہ سلطان کے جذبہ صادق اور حسن نیت کا عظیم صلہ تھا جو اسے حق تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا۔ تو دوستو، اس کی ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اس بیت المقدس کے فتح کے دوسرا حصہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم قسط نمبر 84 میں پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔